الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماه الأعدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عمل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة وكمال معرفته تصديق به وكمال تصديق به توحيد وكمال توحيد به إخلاص له هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي صاحب الوقار والسكينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام حسین علیہ السلام سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں سے جو ترکیز ہے گفتگو کی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بندگی کی راہوں میں جو اشیاء مددگار ہیں وہ جوہر صبر ہے اور نماز ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا کہ اگر راہوں کے اندر اپنی بندگی کی زندگی کی آسانیاں چاہتے ہو اور خدا سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا، ایک صبر، دوسرا نماز، مدد مانگنی پڑے گی۔ یہ موضوع جو ہے یہ میرے اور آپ کے قلب میں راسخ رہنا چاہیے ہمہ وقت کہ دو جوہروں کا قرآن نے ذکر کیا۔ اور پھر جب سے خلقت آدم ہوئی اور جب تک یہ دنیا قائم ہے
یہی دو جوہر مطلوب ہے خداوند قدوس کو. جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس سے متخلف ہوئے وہ قومیں تباہ کر دی گئی. اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تجدوا سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی کوئی عادت کوئی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ. تو کل جو ذکر کیا تھا کہ قومیں معذب ہوتی رہیں اس لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا اپنے رسول کی تعلیمات سے. اور یاد رکھیے گا کہ مطبع قرآن مطبع بندگی نہ مال ہے اور نہ ہی فخر ہے. فخر بھی مطبع بندگی نہیں ہے جس سے کہتے ہیں کہ اس سے آپ کام لیں گے، اس لیے کہ نہ غنی کی طرف قرآن مجید نے کہیں اشارہ کیا غنا کی طرف، اور نہ ہی کسی فخر کو اس نے کسی اچھی نگاہ سے دیکھا ہے. دونوں صورتیں ہیں. تو معنی یہ ہوا کہ فخر اور غنا دونوں مادی صورتیں ہیں، اور جہاں مادی صورتیں ہیں قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا. ماں باپ انہوں نے مجھے اور آپ کو مادی اضافیت عطا کی ہے، مادی مدد دی ہے انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں تربیت بھی شامل ہے. تربیت حسن شامل ہے. اس بنیاد پر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ کے قدموں کے اندر سائے جنت ہے. اس کا شفا، اس کی منزلت بڑھ جاتی. محافظ ماں بھی ہے، محافظ اولاد بھی، چونکہ اس میں تربیت شامل تھی. اگر خالی مادہ ہوتا تو پھر کوئی ذکر نہیں آتا. یاد رکھیں بھائی. لیکن بہرحال اتنی منزلت ہے کہ انہوں نے مادہ آپ کو دی، دنیا کی غذا ان کو تربیت کے لحاظ سے مصارف آپ کے دیے، لیکن جس نے آپ کو ہدایت کی منزل پہ لا کے کھڑا کیا، جس نے مکمل ہدایت دی ہو، تو باپ جو وسیلہ بنا تھا اس دنیا میں آنے کا، خلقت میں اس کو کوئی شیئر نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کی منزل اتنی بڑھ گئی کہ اگر اطاعت نہیں کی گویا خدا کی اطاعت نہیں کی. پالنے والے نے کہا کہ اگر ان کی اطاعت نہیں کی تو ہر شے رد ہے. نماز بھی رد ہے، روزہ بھی رد ہے، زکوٰۃ بھی رد ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ہر شے رد ہے. تو ماں باپ وسیلہ تھے فقط اس دنیا میں لانے کے لیے، لیکن جنہوں نے یہ بزم سخن بزم کائنات سجائی، جن کی بنیاد پہ ماں باپ خلق ہوئے، اگر ان کی نافرمانی کی تو ان بنیادوں پر یہ زندگی کی راہیں متعین کی گئی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ماں بڑی صابرہ ہوتی ہے، اس میں جوہر صبر زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت اس کے شوہر کے. یعنی اضافت جو ہے اس کے پاس حنونیت کی اضافت ہے، اس کا عشق اولاد سے بے کرا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر دے گی. بچہ بیمار ہو جائے تو دعا مانگی میری جان لے لے پالنے والے، میرے بچے کو ٹھیک کر دے. اولاد میں یہ بات نہیں آتی. ماں بوڑھی ہوئی، بیمار ہوئی، لاچار ہوئی، وہ دعا کرتا ہے پڑھنے والے اس کی مٹی کو سوارت کر دے. یہ ہے زمین اور آسمان کا فرق کہ بیٹا یا اولاد مرنے کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور ماں باپ جینے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. سمجھا آپ یا نہیں؟ تو ان تمام راہوں کے اندر جوہر صبر، آج صبر کی تھوڑی سی تخلیص ہو جائے کہ صبر ہے کیا. اجباری صبر نہیں. قرآن نے اجباری صبر کی بات نہیں کہ میرے پاس بلا نازل ہو گئی تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. حالات بگڑ گئے تو اب اسی حالات کے تحت رہنا میں نے. اور ایک ہوتا ہے اختیاری صبر، اور اختیاری صبر آتا ہے امر بالمعروف نہی عن منکر کے تحت.
یا بنیا سورہ لقمان ہے، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. حکیم لقمان ہے، پیغمبر لقمان بیٹے سے نصیحت کرتا. نماز قائم کرنی ہے اور اس کے فوراً بعد جو ذکر کیا جن جملوں کا، وہ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. بھئی یہی دو جوہر ہے جس میں پتھر زیادہ آتے ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ استعمال ہو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور ان راہوں میں صبر کرنا. یہ ہوا اختیاری صبر کہ اپنے کردار سے اچھائیوں کی طرف بلانا. لوگ ناراض ہوں گے، دشمن ہوں گے، معاشرہ دشمن ہوگا، تو یہ جانتے ہوئے کہ سب دشمن ہو جائیں گے اب صبر کرنا ہے. محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. اس صبر کے متعلق اشارہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ نہیں کہ جو حالات تامہ کی وجہ سے عالم مصائب دنیا نازل ہو جائیں وہ صبر الگ ہے. وہاں صبر جو ہے اس کے اوپر منزل توکل اور یقین کو پرکھنا پڑتا ہے کہ اگر امتحان کی منزل آ جائے. دیکھیں اسی لیے علام دو ہیں. ایک میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کے نتیجے میں مصیبت نازل ہوتی ہے، اور ایک ایمان کی راہ میں آپ چلے تو پالنے والا پھر پرکھتا ہے. وَلَا يَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَأَنفُسِهِمْ. یہ سارے امتحان پالنے والا ہر ایک کا لے گا. تو منزل امتحان الگ ہے، منزل ابتلا الگ ہے. تو یہاں یہ فرض سمجھیے گا آج کے اس گفتگو کے اندر کہ صبر وہ ہے جو اختیار سے حاصل کیا جائے، اجباری صبر نہیں جو میرے گناہ کے نتیجے میں مرتب ہوئی خطا کی بنیاد پر. وہ کچھ اور شے ہے، اور میں منزل ایمان پر آگے بڑھتا رہا، امر بالمعروف کرتا رہا، انہا منکر کرتا رہا، اور اب مشکلیں پڑیں اور ان مشکلوں کے اندر میں نے صبر کیا. اس کے لیے پالنے والے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. ان صابرین کے ساتھ اللہ برائے ظہور قائم آل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. دیکھا آپ نے امر بالمعروف کتنا ضروری ہے. کل گفتگو ہماری تھی اس محور پر کہ مقصد حسین سے آگاہی رکھنا ہر مومن اور مومنہ پر فرض ہے کہ یہ اس کربلا میں آنے کے لیے آل محمد کو کیا ضرورت تھی. یہ میرے زندگی کا موٹو ہونا چاہیے ہمہ وقت، اور یہی ذکر خدا ہے. ذکر حسین فإنه ذکر اللہ. کیونکہ یاد رکھیں سب کے لیے جنت کا پالنے والے نے کسی اور طریقے سے تعارف کرایا، جنت النعیم، جنت الارض والسماء. لیکن جب حسین کی جنت کا ذکر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اللہ کی جو جنت ہے وہاں حسین ہے. یہ عام جنت نہیں ہے جس کے لیے قرآن نے ذکر، اس نے لفظ استعمال کیا جنتی. ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے اور یہ سورہ حسین کہلاتا ہے. سورہ فجر مکمل سورہ حسین، والفجر واللیال عشر، اس صبح کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. یہ سورہ حسین ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرنا حسین سے قربت دلاتا ہے. اور وہ جوہر حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس جوہر کے لیے حسین نے جد و جہد کری. فرماتے کہ انی لا ارا سعادۃ فی الموت ولا حیات مع الظالمین برا. میں خوش ہوں کہ مجھے موت آ جائے، میں اس موت کو بہتر سمجھتا ہوں اس حیات سے جو ظالموں کے ساتھ بسر ہو. ظالموں کے ساتھ رہنے کو حسین اذیت سمجھتے ہیں، اور یہی منزل امر بالمعروف ہے، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روک دینا. دیکھیں 59 ہجری میں درود محمد والا آخری حج حسین علیہ السلام نے 59 ہجری میں کیا. یہ دعائے عرفہ اسی سال کی آخری حج آپ کا. کون سی ہجری میں کیا؟ 59.
59 हिजरी, 60 हिजरी में सफर होता है, फिर 61 हिजरी में वाक़ई करबला है। तो 59 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी हज। और इस अपने दुआए अरफा में आप अगर अल्फाज में गौर करें, हर उस आज़ा का नाम लिया कि जो राह खुदा में जाने वाले थे। अपनी जबी का नाम लिया, अपनी आंखों का नाम लिया, अपने कल्ब का नाम लिया, अपने हाथों का नाम लिया, अपने जिस्म के टुकड़ों का नाम लिया, और उसके साथ जुमले दिए कि मैं ये इसलिए सब कुर्बान करूंगा, एक एक टुकड़ा अपने बदन का, कि पूरी उम्मत की मुझे इस्लाह मकसूद है। क़यामत तक इस इस्लाह की सिरात को कायम करके हुसैन जाएगा। अगर वो सिरात हुसैन कायम ना करते करबला में, तो सैयदुल साजिदीन से जब किसी ने पूछा कि क्या मिला हुसैन को करबला में जाने के बाद, कहा कि देख ज़ोहर की नमाज का वक्त होने वाला है, अगर नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आए तो समझ ले हुसैन को सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया हुसैन को। यह है वो जन्नत। लोग समझते हैं कि अमर बिल मारूफ करने से शायद हयात आसान नहीं गुजरेगी, माश खोना पड़ेगा। माश की जिम्मेदारी हुसैन फरमाते थोड़ी सी कोशिश माश में मुंतही हो जाती जाके, इसलिए कि रिज़्क़ मुक़स्सम है, लिख दिया गया। वो जैसे मौत तुझे ढूंढती है, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जैसे मौत तुझे ढूंढती है वैसे रिज़्क़ तुझे पीछे पीछे ढूंढता है। वो तो पीछे पीछे मुझे ढूंढ रहा, उसको उसकी तलाश में सरगर्दा क्यों रहा हूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मौत और रिज़्क़ दोनों पीछे चलते हैं इंसान के। समझ गया आप? यानी रिज़्क़ मुक़स्सम है, लेकिन जो चीज मुक़स्सम नहीं है वो है इल्म। इल्म के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इल्म हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत है। सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत है। प्रोफेशनल बनने के लिए सब्र चाहिए। और इन राहों के अंदर याद रखें कि अगर नमाज छोड़ी, इसलिए नमाज और हुसैन लाजिम और मलज़ूम है। हुसैन पे गिरिया, हुसैन फरमाते गिरिया बात को करना, सजदा पहले करना। मातम के लिए हाथ बात को उठे, क़याम और रुकू को कतल नहीं छोड़ना। तो अगर नमाज छोड़ी तो आजादारी गई। इसलिए कि इन्हीं जुमलों का तवातुर के साथ जो है हुसैन ने अपनी जिंदगी में जिक्र किया। तो जिक्र हो रहा था कि 59 हिजरी का आखिरी हज, दुआ अरफा के अंदर उन सारे आज़ा का नाम लिया, और अब अरफात से चल के मुना पहुंचे। और मुना में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी आखिरी, जिससे इमाम हुसैन ने खिताब किया। उसके चंद जुमले आप की नजर करता हूं, इस बारगाह के चंद जुमले। जिस तरह हर साल ये भी बैठते हैं, आप देखते हैं कि वफूद आते हैं। हुसैन की उस कॉन्फ्रेंस में क्या कलाम था और आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कलाम होता है। और ये कॉन्फ्रेंस हुजूर तीनों दिन मुना में होती रही। मजमा कसीर है हुसैन के सामने, बड़े बड़े आयान सल्तनत मौजूद हैं, सल्तनत के नुमाइंदे मौजूद हैं, अकाबिर उलमा मौजूद हैं, अकाबिर सहाबा मौजूद हैं। जैसे सहाबा के अंदर उस वक्त जो थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, बेमिसलही जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, एक काफिला, एक झील थी जो वहां मौजूद थी। और ज़ाहिर बात है जो बनी उमैया के नुमाइंदे थे, आयान सल्तनत सब बैठे हुए थे। हुसैन मिंबर पे गए और कहते हैं याद रखो कौम तबाह हो जाती है अगर वो जिहाद अकबर को छोड़ दे, अक़वाम खत्म हो जाती है अगर जिहाद अकबर को छोड़ दे। इसलिए अगर जिहाद अकबर छोड़ोगे तो अशरार तुम पर हुकूमत करने लगेंगे, जालिम तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, जालिम मुसल्लत हो जाएंगे। तो जरूरी है कि शहंशाह के सामने आंख के बल कहर और गजब के साथ कि अगर वहां पर आलाम दीन को खत्म किया जा रहा हो, मालिम दीन रौंदे जा रहे हो, तो अपनी आवाज को बुलंद करो।
کے سامنے حسین فرما رہے ہیں. پورے عالم اسلامی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بیعت کر لی تھی، جنہوں نے معاویہ کی بھی بیعت کر لی تھی اور یزید کی بیعت بھی کر لی تھی، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر یہی آئے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. اللہ نے ان کو عہد دیا تھا کہ جب تک تم میری نعمتوں کی تقدیس کرتے رہو، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، اس وقت تک میرا عہد یہ ہے کہ میں تم کو، تمہاری زندگی کو منزل پرواز بخشوں گا حتیٰ کہ میرے بارگاہ کے اندر تمہارا داخلہ ہو جائے. لقاء ربی کی منزل پر آ جاؤ، عشق خدا کی منزل پر آ جاؤ، عشق الہی تمہارے قلب کے اندر جاگزی ہو جائے گا جب تک میری نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتیں بنی اسرائیل تھی کیا؟ وہ سارے انبیاء جو ان پہ بھیجے گئے، یعنی انبیاء نعمت تھے بنی اسرائیل کے لیے، لیکن جب متخلف ہوئے تو پھر راندہ درگاہ ہو گئے، گلی گلی پھرتے رہے. کر رہے عذاب نازل ہوا، پتھروں کا عذاب نازل ہوا، مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، خون کا عذاب نازل ہوا، بلا نازل ہوئی. نعمتوں کے کفران نعمت کرنے سے، صرف کفران نعمت کرنے سے، اور جس کو قرآن نے عظیم نعمت کہا ہو ختم مرتبت کی شکل میں، علی ابن ابی طالب کی شکل میں، اگر ان دونوں سے متخلف ہوئے تو اس سے بدتر نتیجہ نکلے گا جو آج سب جگہ نظر آ رہا ہے. آج سب جگہ نظر آ رہا ہے. بھوک ہمارے پاس ہے، پیاس ہمارے پاس ہے، فقر ہمارے پاس ہے، حکمت مفقود ہے، غلامی کا ہے، توق ہمارے گلوں میں پڑا ہوا ہے. باہر نکلتے ہیں تو نواق دل کی نکلتی نہیں باہر، زبان سے کہہ نہیں سکتے، امر بالمعروف سے ڈرتے ہیں، انہا منکر کی منزل سے دور ہیں، ظالم اشرار حکومت کر رہے ہیں، معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے، اولاد اپنی نہیں رہ گئی، رشتہ دار اپنے نہیں رہ گئے، خود اپنی ذات اپنی نہیں رہ گئی. خواہشوں پر مجھے کنٹرول نہیں ہو سک رہا، جانتے ہوئے کہ حسین کون ہے، جانتے ہوئے کہ علی کون ہے. حسین اور علی نماز کا کہتے رہے، میں نماز سے دور. امام زمان اپنی حدیث مبارکہ نفس کے شیطان کو رگڑنے کے لیے نماز ہی کافی ہے. تو شیطان کو دور کرنا ہے تو نماز سے دور کریں، تو صلو. اور اگر یہی عنصر کھو گیا تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کھو دی، اس کے پاس کوئی جوہر نہیں آ سکے گا، صبر اس کے پاس سے سب ہو جائے گا، انانیت باقی رہ جائے گی، غصہ باقی رہ جائے گا، اپنی بات کو بڑا سمجھنے کی جبلت آ جائے گی، اور وقت غصہ حیوانیت آ جائے گی، ذرا ذرا سی بات پہ برا لگے گا، نصیحتیں قلب میں جاگزی نہیں ہوں گی، حکمت سے دور بھاگے گا، تعقل کی منزل سے بہت کوسوں دور ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین کہہ رہے ہیں جن کو ہم چاہت رکھتے ہیں قلب میں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو میں احاطہ کر لوں، اپنا انتصاب کر لوں، خود اپنا احتساب خود کر لوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. آج گلا رہ جاتا ہے کہ صاحب احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، خشکی رشتے کے اندر آ چکی ہے. قرآن کہتا ہے کہ صلہ قرابت کو ادا کرو تاکہ زندگی بڑھے، رزق بڑھے. آج ہر جگہ منافقت پھیلی. جو چیز میرے لیے ہی نہیں بنی تھی وہ اس معاشرے کے اندر آ گئی. غیبتیں زیادہ ہیں، ایک دوسرے کی ٹومیں لگنا زیادہ ہے کہ اس کے کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور کر رہا ہے. یہ فقط اس لیے ہوا کہ نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، یتیموں کو دے بھی دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ جوہر نہیں حاصل ہو پا رہا جس کو صبر کہتے ہیں جنت کا. حسین نے کہا تھا جنت آسمانوں میں ڈھونڈنا، جنت تمہارے قلب کے اندر موجود ہے. قلبوں کے اندر جنت موجود، جس کے قلب میں جنت ہو جائے. جنت نام ہے افکار دینی کا.
جنت نام ہے حسین کے قدموں کے اندر زندگی بسر کرنے کا. 59 ہجری کا جو خطبہ ہے حسین کا منع کے میدان کے اندر آپ دیکھیں, اريد الامر بالمعروف وانهى عن المنکر. سورہ لقمان میں کہا نا واقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك. ان راہوں میں جو کچھ مشکلیں پڑیں اس کو برداشت کرنا. ان ذالک من عزم الامور, یہ سب سے بڑا جہاد. تو پہلا امر معروف اپنی ذات کو کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے مجھے علم چاہیے, اس کے لیے مطالعہ چاہیے. اور جب ذات کو میں امر معروف کروں گا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے, یعنی دوسرے الفاظوں کے اندر 3 قسمیں ہیں نفس کی: نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو ہر وقت مجھے برائی پر اکساتا رہتا ہے. اور یہاں امام حسن کی حدیث پہ لے کے چلیں کہ جہاں دنیا غالب رہے گی وہاں دین سمجھ میں نہیں آئے. تو پھر اپنے دین اگر میں سمجھوں میں بہت بڑا متوع ہوں یا بہت بڑا دینی ہوں, یہ سمجھنے میں اپنے آپ کو دھوکہ دیا. تو پہلا امر معروف اپنے کردار پہ کرنا ہوگا, اپنا کردار درست کرنا ہوگا, احتساب کے ساتھ کیا کیا برائیاں ہیں اور کریں. اور ظاہر بات ہے ہر برائی کو چھوڑنے کے لیے مجھے صبر بھی چاہیے, نماز بھی چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کہ ہٹنا ہے اس چیز سے جو میری عادت بن چکی ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے, اور کریں. یہی وہ منزل تھی کہ جس میں اہل بیت محمد نے مشکل کشائی کی ہر منزل پر. اور ابھی عراق میں کربلا کے روضے پر آقا سید مہاجر تقریر کر رہے تھے. اس تقریر کے 2 جملے میں نقل کرتا ہوں. کہتے کہ حسین ہے کیا؟ اور یہی موٹو ہونا چاہیے کہ پہلے حسین کو سمجھے جس سے شیعہ کو سب سے زیادہ عشق ہے. حسین کے نام پہ آنکھوں میں آنسو بھی ہے, حسین کے نام پہ جان قربان کرنے کا دل بھی چاہتا ہے. تو اس کو سمجھنا یہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ اس کے اقوال کو دل میں بٹھا لیا جائے. وہ قوم گمراہ ہو گئی جو لوگوں کی مرضیاں خریدتی پھرتی ہے. بے اختیار فرماتے ہیں کہ حسین نے منع کیا ہے کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق مت پوچھنا کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے, معاشرہ کیا کہے گا مجھے. کہا جو معاشرے کو دیکھتا رہتا خدا معاشرے کے حوالے کر دیتا اس کو. مولا فرماتے مولا حسین اس منزل پر کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا, اس کی رضا دیکھنا. جب تم اس کی رضا دیکھو گے معاشرہ تمہارے پیچھے پیچھے خود چلنا پڑ شروع کر دے گا. لیکن اس پہ صبر کی ضرورت ہے, ایک ٹائم وقت ہے. لیکن راہوں کے اندر مشاکل, راہوں کے اندر مشاکل. قرآن کا جملہ اس میں جو آیت میں تلاوت کرو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یاد رکھیں کہ یہود میں رکوع نہیں تھی. یہ اس کا جو ظاہرہ بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا, ان کے رکوع نہیں تھے. تو یہ ان کو حکم دیا گیا کہ جب خطی مرتبت دین اسلام ظاہر ہو چکا ہے تب ان کے ساتھ ہو جائے. ان کو رکوع کا حکم دیا گیا. اور رکوع وہ اہم شے ہے کہ نماز شروع رکوع سے ہوتی ہے, وارکعوا مع الراکعین. اور جب اسلام آیا تو اس نے کہا وارکعوا مع الراکعین, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یعنی جس مذہب میں رکوع نہیں تھا اس کو اسلام میں داخل کیا. وارکعوا مع الراکعین. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو خود کو فضیحت, جبکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو جانتے بھی ہو. مگر یہ قرآن کا مزاج سمجھے کہ ہر منزل پر اس نے انسان کے مزاج کو اپنا محور بنایا. خالق ہر شے کو جانتا ہے. اس نے خلق کیا اپنی فطرت پر, لیکن ایک نفس جو حوالے کیا کہ جہاں شیطان کی دسترس ہے کہ کتنا میں لبیک کہتا ہوں شیطان پر, تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے کر لینے سے کیا مرتب ہو جائیں گے. اس لیے کبھی تعبیر اور اشتہارے کے ساتھ کہ گناہ کا جو آپ نے ارادہ کیا دل کے اندر ایک کالا نقطہ جو ہے وہ چاکزی ہو, نیکی کا ارادہ کیا سفیدی آ جاتی. تو یہ سب تشبیہ اس طرح تاکہ میں اور آپ اس طرح مخاطب ہو سکے, متوجہ ہو سکے, اپنے نفسوں کو مرکوز کر سکے. تو مولا حسین اس میں فرماتے ہیں اگر مخلوق کا خیال رکھا کہ یہ مجھے اچھا سمجھے
یہ میری تعریف کریں، یہ مجھے انعام دیں. جو انتہائی مجبور ہے انسان وہ تجھے کیا انعام دے سکتا ہے؟ یا جھوٹی تعریف ہوگی یا کچھ مادہ ہوگا. تو جہاں مادہ ہے جھوٹی تعریف دونوں سے مادی ہوئے، روح کہاں گئی؟ تو وہ مجھے اچھا سمجھے مجھے نہیں چاہیے، یا کوئی عہد کر لینا چاہیے. لوگ اچھا سمجھے نہیں چاہیے، حسین اچھا سمجھے. امام زمانہ کی بارگاہ میں رہوں، امام حسین علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. آگے فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو اس قابل کر کہ سب مل کر تیری تعریف کرے تو تجھے کوئی خوشی حاصل ہو. مولا حسین پوری کائنات مل کر تیری تعریف کر دیں گے صاحب بہت اچھا انسان ہے، خوش مت ہونا. اور سارے مل کر تجھے متون کریں تو غضب میں مت آنا، تاکہ جب یہ جوہر آ جائے اس کو صبر کہا جاتا ہے. محمد واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. تو نماز ان کے لیے بھاری ہوتی ہے جو اللہ کا عشق نہیں رکھتے، لیکن ان کے لیے نہیں بھاری ہوتی جو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی وقت لوٹ جانا ہے. بات آگے سمجھ، جو اس چیز کو مطلب سمجھ گئے کہ ہمیں لوٹ جانا ہے کسی وقت، وہ اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں. اور مولا حسین فرماتے ہیں جو اللہ کا عاشق ہے وہی حسین کا عاشق. آپ نے فیصلہ کر دیا. یہ یعنی یہ 59 ہجری کے خطبات کے چند جملے تھے جو آپ کو میں نے منتقل. اور اب جو آج انہیں روایت پڑھ دی خدا کی قسم کلیجہ منہ کا آیا تھا. سید مہاجر کیا پڑھ رہے ہیں آج مجلس کے اندر؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم کہ جب یہ قافلہ اسیروں کا، یہ فضائل میں پڑھ لیتے ہو، قافلہ اسیروں کا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس کی سربراہی میں جا رہا تھا، کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے، منزل سب دیکھے. اور ایسی منزل پر بھی فقہی ہدایت دیکھے زینب سلام اللہ علیہ. تو روایت میں فرما رہے تھے وہ کہ یہ قافلہ چلا جاتا بے آب و گیا، ریگستان در ریگستان، پہاڑ در پہاڑ. کتنے میں ایک قریہ آیا، وہاں پہ ایک تیر تھا، یعنی راہبوں کا کنیسہ. قافلہ وہاں رکا، یزیدی نے اپنے دسترخوان سجا لی. چھوٹے چھوٹے بچے کہا کہ کوئی 3 سال کا تھا، کوئی 4 سال کا تھا، کوئی بہت چھوٹا تھا، کوئی 2 سال کا تھا. کہا کہ یہ تربیت صبر تھی زینب، کہ اتنے بھوکے بچے. تو بچے تو فوراً ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کھانا ملے، یا یہ کہ نگاہ اٹھا کے تو ضرور دیکھ لیں گے اگر تربیت بہت سخت ہوئی ہو. لیکن سارے بچے زینب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہماری سربراہ کیا کہتی ہے. کہا کہ اس میں سن و سال اتنا چھوٹا تھا کہ ہماری ارواح کو سلام قیامت تک ان بچوں پر. کہ کوئی نہ ادھر گیا نہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، سب کے سب جہاں بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا ہے. اتنے میں دھیر سے راہب نکلا اور اس نے 10,000 درہم دیے. امام حسین کے سر کو اس نے حاصل کیا. رات بھر بیٹھا رہا، سر کے سامنے گریا کرتا. وہ روایت انشاءاللہ پڑھیں گے، مختلف روایت ہے. یہ روایت سن لیجیے، جو روایت میں نے پہلی مرتبہ سنی اور ایک عالم جیہ سے سنی، آیت اللہ سید مہاجر. فرماتے ہیں کہ ایک بڑھی عورت نکلی دیر میں سے. اس کا نکلنا تھا کہ اس نے جو منظر جو دیکھا تو تڑپ گئی. جا کے جو کچھ میسر تھا اس کے پاس وہ سب سے پہلے بچوں کے پاس لا کے حاضر کیا. اس نے
حسین سلام اللہ علیہ نے وہیں سے آواز لگائی کہ صدقہ علی اہل البیت حرام، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے. یعنی اس منزل پہ بھی حرام اور حلال کی تعلیمات دیتی بھی چلی. اور اس عورت سے پوچھا یہ بتا کہ تو یہ جو لے کر آ رہا ہے یہ صدقہ تو نہیں؟ کہا کہ نہیں یہ نظر ہے. کہا کہ نظر کیسے؟ کہا نظر اس طریقے سے ہے کہ میرا جو دادا تھا اس نے منت مانی تھی بچے جو ہے بچتے نہیں تھے، تو بڑی منتوں کے بعد میں ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسی موذی بیماری لگ گئی کہ بچنا محال تھا. تو میرے دادا کو جو نصرانی تھا اس کو کسی نے بتایا کہ اگر مدینہ چلا جا تو تجھے وہاں ضرور شفا مل جائے گی. کہا کہ میں ہر جگہ علاج کرا چکا تھا، لیکن اپنی اس پوتی کو لے کے دادا اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ وارد ہوا. اب سید مہاجر فرماتے ہیں اپنی اس روایت کے اندر کہتے ہیں کہ امام حسین السلام کی عمر مبارک اس وقت 5 سال تھی. حضور کے پاس اب یہ پہنچا، کہا کہ میری بیٹی کو کہیں سے شفا نہیں ملی، آپ خود ہاتھ پھیر دیجئے، کیونکہ آگے متعلق سنا ہے کہ اگر ہاتھ پھیر دیں تو شفا ہو جاتی. تو رسول نے اس وقت اپنے نواسے کو بلایا، امام حسین باہر نکلے، کہا کہ بیٹے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو. کہا کہ مولا حسین نے ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور میں اچھی ہو گئی اور شفا کامل ہو گئی. اور اس کے بعد ہمارے یہ قافلہ واپس آ گیا اور مجھے جاتے جاتے میرے دادا کو ہی کہا تھا کہ دیکھو کبھی ایک وقت ایسا آئے گا وہ کوئی لوٹا ہوا قافلہ آئے گا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی، ایک جوان لاغر ہوگا. جو شفا تمہیں ملی ہے اس کے نظر کر لو کہ جب وہ قافلہ آئے تو نظر میں ان کو کچھ کھلا دینا. تو جب زینب نے یہ سنا کہ حسین کے ہاتھوں شفا پانے والی عورت سامنے ہے، کہا ہے عورت اگر تو حسین کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی. اور جب کیسے نہیں پہچانوں گی؟ کہا انظر، تیر کے اسے کمان کی طرف نظر کرو، نیزے پر سب سے بلند نیزے پر حسین کا سر تھا. پہچان گئی، برداشت نہ کر سکی، ختم ہو گئی. حسین روح کا مالک کون ہے؟ عالم ارواح. اس نے فطرت میں اچھائی کو پڑھا. اور آج 2 محرم بڑا پیار ہے حسین کو اپنے اصحاب سے، اور جس صحابی سے زیادہ پیار تھا اس کی ترتیب سے خبریں بھی بنی. اس صحابی کو بھی بڑا پیار ہے حسین سے، اس لیے کہ باپ کی تربیت کی بنیاد پر عشق حسین آ گئے. آپ نے دیکھا کہ اپنی اولادوں کو عشق حسین سکھائے. مظاہر نے اپنے بیٹے حبیب کو بچپن سے ہی سکھایا کہ دیکھو جو رسول کے ساتھ جو نواسا آتا ہے اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کے سر پر رکھو. اب چھوٹے سے حبیب تھے، جب امام حسین آیا کرتے تھے یا وہاں جانا ہوتا تھا مٹی اٹھا کے سر پر رکھ لیا کرو. یہ باپ کی تربیت. اور جب بہت مشکلوں سے حسین علیہ السلام کو مدعو کیا قدر مرتبت کے ساتھ، بچہ اتنا عاشق ہو چکا تھا کہ انتظار مولا میں اپنے چھت کی اس سطح پر دوڑتا پھرتا تھا کہ آقا کب آئے. ادھر آقا کو دیکھا، فرد جذبات سے حبیب ابن مظاہر کا پتہ نہیں چل سکا کب چھت کے کنارے آ گئے، گرے، انتقال کر. یہ روایت آپ نے سنی بھی پر آج میں کل سے انشاءاللہ. مظاہر نے اپنی زوجہ کو کہا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن خبردار میں نے مدعو کیا ہے رسول معظم کو اور مولا حسین. کوئی ذرہ برابر کسی قسم کے آثار نہیں آنے چاہیے کہ کیا ہو گیا. لیکن بہت بڑی تربیت ہے جو مظاہر صحابی رسول سے مجھے اور آپ تک پہنچے کہ اپنے مصائب کو چھپا لینا، اپنے ہادیوں کی
राह के अंदर उसको कुर्बान कर। इधर हुसैन बैठे और हबीब नजर नहीं आया, कहा कि हबीब का, और जब उठ के गए देखा कि हबीब का इंतकाल हो चुका। हबीब को जिंदगी बख्शी, ये जिंदगी बख्शना बता रहा है हुसैन का कि हुसैन कौन सी मिल्कियत रखता है, किस मिल्कियत का मालिक है। ये तो खुदाई काम होते हैं, इसको आप खुदा का काम कह देते हैं, लेकिन जो खुदा की तरफ से खुद नुमाइंदा हो वो खुदा की मर्जी के साथ आता है। जिंदगी मिली और उसके बाद से तारीख लिखती है कि हबीब ने कभी हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। जितने अहराब और बदू थे उनको रिस्क पहुंचाने का काम हबीब ने मज़ाहिर के सपोर्ट। हबीब ने मज़ाहिर खुद एक ताजिर थे, लेकिन हुसैन की तालीमात के एवज के अंदर अम्र हुसैन पर महीने के 15 दिन अपने अहल वयाल से दूर रहकर, दिन याद रखिए 15 दिन, यानी आधा महीना अहल वयाल के साथ तिजारत में और आधा महीना गरीब गुरबा बेवा यतीम की सरपरस्ती। इसमें सफीर बना करते थे इमाम हुसैन अलैहि सलाम के, और ये बरसों सिलसिला जारी था हत्ता के कूफा आ गए, और वहां पे मुतय्यन किए गए थे कूफे के ईताम के लिए इमाम हुसैन अलैहि सलाम की तरफ से, इसलिए कूफा में रिहाइश पसीद थे। अब जब ये काफिला चला तो हुसैन को सबसे ज्यादा फिक्र उन यतीमों की थी कि अगर हबीब आ गए तो यतीमों की क्यों रखवाली करेगा, इसलिए बुलाया नहीं था। लेकिन जब ज़ैनब ने कहा कि भाई हमारा कोई हिमायती नहीं है, तो फिर हुसैन ने तकदीर लिखी। हुसैन वो जो तकदीरें लिखता हो, उसी वक्त इरादा किया कि हबीब ने मेरे साथ होना है। हबीब का नाम महज़र शहादत नहीं था मदीना से जब चले, हबीब को खत लिखा, खत पहुंचा हबीब के पास, सौजा सामने बैठी हुई, कहा कि खामोश क्यों हो गए, किसका खत आया? कहा हुसैन का खत आया। खड़ी हुई, का क्या लिखा है? कहा हुसैन नरग़े आदा में गिर गए, मुझे बुलाए। कहा कि फिर मेज तक कैसे आया खाने की, ताम तक कैसे, जवाब क्यों नहीं दिया? कहा मैं फकत तेरी रिजा चाह रहा था कि तू क्या कहती है। कहा अगर तुमको कोई शक है या तरद्दुद है तो तुम बैठो, मैं जाती हूँ। और जब साथी का ये अंदाज देख लिया तो हबीब चले, और हुजूर जब हबीब पहुंचे हैं तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सलाम कहलवाया। बस सलाम का आना था, यहाँ से मख्तल बहरुल अनवार लिखता है कि सलाम का आना था कि हबीब रेत पर लेटे, लत्म करने, लत्म यानी चाटे मारने लगे, मुंह तमाचे मारने लगे, मुंह मातम करने लगे, गिरिया बुलंद हो गया, चीखें कि ये जमाना आ गया, अली की बेटी और गुलामों को सलाम कर रही हो। बस इमाम हुसैन सलाम के हबीब, अब हर मशवरा हबीब के साथ, हर जगह हबीब साथ साथ, अब्बास की मायत के अंदर हबीब साथ। लेकिन मंजिल शहादत की आई, हबीब ने जब रुखसत चाही, हुसैन मख्तल लिखता है कि हुसैन ने शदीद गिरिया किया हबीब की रुखसत पर, शदीद गिरिया किया कि वो अब वो रुखसत होने वाला है कि जो मेरे बचपन का साथी था, जिसको मुझसे इश्क था। लेकिन ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिनके दिलों के अंदर इश्क का मादा मौजूद होता है, इताअत का मादा मौजूद होता है। हबीब गए हैं और बहुत दूर तक जंग की है। सबसे पहले यही कहा, जब नमाज के लिए हबीब ने, याद रखिए कि हबीब की जंग के अंदर नमाज का मुसल्ला हबीब ने बिछाया तीरों के अंदर, तीर आ रहे थे मुसलसल और हबीब ने मुसल्ला बिछाया। जब यजीदी ने कहा कि तुम्हारी नमाज क्या कबूल होगी, तो अपनी नमाज को 2 रकअत किया और खड़े में तलवार लेकर कि तुम्हारी नमाज कबूल होगी। जो ऐने नमाज खड़ा हुआ है उसको तुम कत्ल करने के लिए आ गए हो। ये कहते हुए आगे बढ़े, 700 यजीदियों को फिन्नार के एक ही हमले करो, अभी दूर तक ले गए। कितने में हुसैन की आवाज़ है, हबीब इरजा इलैया, हबीब मेरे पास वापस आ जाओ। हबीब की शहादत का बस वक्त आया और हबीब ने आवाज़ दी है बेअख्तियार, या हबीब को लेने के लिए हुसैन निकले या उधर से हबीब का एक छोटा सा फर्जंद निकला और बाप के जनाजे में जब पहुंचा
تو جنازہ اٹھایا تھا امام حسین علیہ السلام نے بڑھاپے کے وقت اپنے حبیب کے جنازے کو اٹھایا، لیکن بچے کو بچانا مقصود تھا. بچے کو بچانے کے پہنچے جس وقت تو بچے پر تلوار پڑ چکی تھی. یہی وہ خلق تھا حسین علیہ السلام کو کہ بچے کو نہ بچا سکا. ہاں مولا آپ حبیب کے بچے کو نہ بچا سکے، لیکن اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے چلے ہوں گے اور جب تیر چلا ہوگا اور علی اصغر نے جب بدعا پیش کیا کہ مولا میری گردن بڑی چھوٹی تھی، آپ کے بازو کو نہ بچا سکتے.